मैदान में उतरो यार, क्या बदतमीज लोग नीचे। तो गिरा है, आप इधर ही थे, इधर ही बैठे थे, ऊपर नीचे ये ऊपर बैठे थे, तो क्या हुआ था? गाड़ी नीचे का रोक करती नहीं, पहले इधर रुका है। गाड़ी है, अब ये देखें इस गाड़ी के साथ भी ऊपर चढ़ने के इश्यूज वगैरह हो रहे हैं, तो अब नीचे अच्छी खासी खाई है, तो अब इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है? ये नीचे से गाड़ी आई है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से मुड़ के इसने मुड़ना था ये ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे गाड़ी रुकी है। अगर मोड़ की बात करें तो अच्छा खासा शार्प मोड़ है और हाइट भी अच्छी खासी है। पहले भी मैंने देखा है काफी सारी गाड़ियां यहाँ से मुश्किल से चढ़ती हैं, फिर गाड़ी पीछे की तरफ गई है और यहाँ से गाड़ी सीधी, जिस तरह मैं चलता जा रहा हूँ, यहाँ से आके गाड़ी नीचे गई है और नीचे तकरीबन कोई 1000 फुट नीचे या 2000 फुट आप कह लें, उससे ज्यादा नीचे गाड़ी पड़ी है, वो नीचे गाड़ी पड़ी है। लगी है बाबू सर टॉप पे बारिश, और मैं उस जगह पे हूँ जहाँ पे एक बड़ा बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था। 2 दिन पहले एक गाड़ी गई थी, वो यही मोड़ था जिससे एक वो पैसेंजर वैन नीचे गई थी, कोई 8 से 9 लोगों की डेथ हुई थी, 7-8 लोग क्रिटिकल इंजर्ड थे। तो हादसा कुछ इस तरह है, मैं जैसे रास्ते में बताता आया हूँ कि जो गाड़ियां आपकी मैकेनिकल टेक्निकली फिट नहीं होती तो आप लोग ले आते हैं, ये बड़े शार्प टाइप के मोड़ हैं और स्टीप हाइट है, तो उस केस में होता ये है कि जब गाड़ी अपना वो एक रिदम मोशन तोड़ती है, तो उसके बाद अगर आप ब्रेक के उस पे कोशिश करें रोकने की तो शायद बहुत मुश्किल सी बात है कि गाड़ी नीचे सुनती है। मेरे साथ खुद एक बार हुआ था कि पत्थर रखने के बावजूद गाड़ी पीछे की तरफ जा रही थी, तो वो पत्थर रखा पीछे? नहीं, हाँ, पत्थर नहीं रखा, लोग अंदर थे। नहीं, तो उसने ब्रेक रखा तो ब्रेक नहीं लगा, गाड़ी पीछे चला गया, तो कलाबाजियां फिर आपके सामने खाई है नीचे तक। हाँ? जो उल्टा हुआ है आपके सामने गया है नीचे तक। हाँ। ओहो, बंदे कितने मार गए थे? नो, ओहो, तो इधर से ही चढ़ाए हैं फिर बंदे? हाँ, फिर बंदे इधर से ही चढ़ाए हैं। वैसे आपने तो बड़ी जबरदस्त छत बनाई हुई है बारिश से बचने के लिए, बहुत जबरदस्त बनाई है ना। वालेकुम जी, इस वक्त मैं आया हूँ बाबू सर टॉप, तो मैं चढ़ रहा हूँ जो नीचे गड्डी दास से ऊपर बाबू सर टॉप तक की चढ़ाई है वो, तो ये काफी डेंजरस कंसिडर की जाती है, वजह इसका एक्सीडेंट रेट बहुत ज्यादा है। अभी 1-2 दिन पहले भी एक हाई रूफ नीचे गिरी है जिसमें 8 से 10 लोगों की जिंदगियां गई हैं। तो मैं आता रहता हूँ, मुझे आइडिया है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, लोग जान से जाते हैं, वजूहात कुछ भी हो। एक तो हमारा इस बात पे ईमान है कि जो दिन आखिरी है जिंदगी का, जहाँ पे जान देनी है वो तो देनी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि यहाँ पे लोग बहुत बेहतियाती भी करते हैं और उसके साथ में लोगों को समझ बूझ भी नहीं है कि पहाड़ी इलाके में ड्राइव करने का आइडिया भी नहीं है। तो इस वजह से या तो लोग ऊपर चढ़ते हुए या नीचे आते हुए ड्राइविंग करते हुए काफी गलतियां करते हैं जिससे गाड़ियां नीचे गिरती हैं, या तो वो ब्रेक का काफी इस्तेमाल करते हैं। आप ऊपर चढ़ रहे हो या नीचे उतर रहे हो, चाहे नारायण की साइड से चढ़ रहे हो या चलास की साइड से, या दोनों साइड से नीचे उतर रहे हो, तो इसमें अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है या ऑटोमेटिक गाड़ी है तो कुछ असूल है, अगर वो आप करेंगे तो अल्लाह की मदद हिफाजत के बाद इंशाल्लाह आप एक कंफर्टेबली आप नीचे उतरेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मेरे पास भी ऑटोमेटिक गाड़ी है, मैं नीचे गड्डीदास से ऊपर चढ़ रहा हूँ, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये चढ़ाई टोटल कितनी है और आप गाड़ी को किस तरीके से ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं जी। ये चढ़ाई है ऊपर, इसी तरह कुछ चढ़ के ऊपर तक आप जाते हैं, तो यहाँ से ना ये आपको इतनी स्टीप नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती है तो ये काफी टफ नजर आती है। और शार्प मोड़ वगैरह भी हैं, जिस तरह आगे ये मोड़ आ रहा है, जब थोड़ा ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे ये इश्यूज होते हैं कि अगर आप बाहर से होके जाते हैं, यानी अपनी लाइन छोड़ के गाड़ी को इजीली ऊपर चढ़ाने के लिए, जिस तरह से मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ,
تو جو سامنے سے گاڑی آتی ہے تو آپس میں ٹکراؤ کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کیس میں بھی گاڑیاں جاتی ہیں۔ اب یہ آئل ٹینکر آ رہا ہے، ایک تو ان کی سپیڈ یہ ویسے اس ایریے میں چلاتے رہتے ہیں، لوکل ہوتے ہیں، لیکن ان کی ایک سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، تو باقی ٹکرا کے بھی جو لاسٹ ٹائم گاڑی گئی تھی تو اس کی وجہ بھی ٹکرانا تھا کہ گاڑیاں دو ٹکرائی ہیں اور وہ نیچے چلی گئی ہے۔ تو پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب اس طرح کے ہل اسٹیشن وغیرہ بھی بن گئے ہیں، تو کچھ ٹائم پہلے تک یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اب تو اچھی خاصی رونق میلہ ادھر بھی ہے۔ تو وہ جگہ بھی دیکھتے ہیں جہاں سے گاڑی نیچے گئی ہے، کیا ریزن بنی ہے۔ ہم جو پہاڑی علاقے کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے ناقص سا، اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایکچولی کیا سین ہوا تھا جس سے گاڑی نیچے گئی تھی۔ اب یہ سامنے جو گاڑی نظر آ رہی ہے جسے وہ ہائی روف کہتے ہیں، سوزوکی کی کیری ڈبا بھی کہتے ہیں، اصل میں یہ گاڑیاں فٹ نہیں ہے اس روٹ کے لیے۔ اب انہوں نے پتھر وغیرہ پیچھے رکھے ہیں اور یہ لڑکے وغیرہ لے آتے ہیں، اور اتنے ٹرین وغیرہ بھی یہ نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ بھی اسی طرح کی سچویشن ہے کہ یہ گاڑی ہاں جی اوپر نہیں چڑھ رہی، یا تو گاڑی گرم ہو گئی ہے۔ تو یہ گاڑیاں جو آپ کی 900 سی سی سے نیچے ہیں، 660 سی سی ہے جسے وہ ٹربو کہتے ہیں، مجھے یہ بھی لگتا ہے یہ گاڑی بھی فٹ نہیں ہوتی اتنی زیادہ ہائٹ کے لیے۔ تو پھر ان گاڑیوں کی جو اور سسپینشن وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اتنی خاص کوئی نہیں ہوتی، نہ اس طرح کے وہ بریک وغیرہ آپ کی کوئی اچھی ہوتی ہیں، اس میں بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی آئیں کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایک تو اچھی گاڑی ہونی چاہیے، چلانے والا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور مکینیکل گاڑی آپ کی 100% نہیں 1000% فٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح کی چڑھائی ہے آگے جب آپ ناران سے آ رہے ہوتے ہیں لولو سر کی سائڈ سے گٹی داس چڑھ کے اوپر، تو آپ کو اسی طرح کی چڑھائی ملتی ہے تیل اوپر تک۔ تو یہ اتنی کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی 7 سے 8 کلومیٹر ہے گٹی داس سے۔ ایک دو شارپ موڑ ہے جہاں پہ آپ کو کافی کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سامنے سے بھی گاڑی کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ بھی آ سکتی ہے، اور جو اوپر سے گاڑی آ رہی ہوتی ہے تو اس کا کنٹرول تھوڑا مشکل ہوتا ہے کہ نیچے ڈپریشن ہوتی ہے کافی، اور سٹیپ ڈپریشن ہوتی ہے، تو اس میں گاڑیاں جو باہر سے جا رہی ہوتی ہیں تو اکثر ٹکرا کے نیچے جاتی ہیں۔ اور لاسٹ ٹائم کا ایکسیڈنٹ بھی بالکل سیم طرح کا ہے کہ پہلے دو گاڑیاں آپس میں ہٹ ہوئی ہیں، اور پھر جو نیچے سے اوپر جا رہی تھی ہائی روف جسے ٹوٹا آئی ایس کہتے ہیں، تو وہ سیدھی نیچے چلے گی۔ اور یہ میموریل جو شیٹس وغیرہ ہوتی ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ جہاں سے لوگوں کی گاڑیاں نیچے گئی ہیں اور لوگوں کی ڈیتھ وغیرہ ہوئی ہے، یہ آپ کو جگہ جگہ لگی ہوئی ملیں گی کہ اس کے بعد بھی آپ جائیں گے کافی جگہ پہ۔ تو یہ سامنے ہمیں بابو سر ٹاپ نظر آ رہا ہے، میرے پاس BRV ہے، تو کوئی ایسا خاص مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا اوپر آتے ہوئے جو میں سمجھوں، گاڑی ایزیلی اوپر آ رہی ہے۔ تو جب بھی نیچے آئیں دعا کریں، اللہ سے عافیت مانگیں، اس کے علاوہ کیئر سے اوپر چڑھیں، تو کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ آگے جو موڑ ہے یہ کافی ٹف ہے، آپ اس سے آئیڈیا کیجئے گا کہ یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ کی گاڑی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی، آپ بس وہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، باہر سے تو یہ گھومنا پڑتا ہے، اوپر سے بھی گاڑی آ جائے، اللہ نہ کرے یہاں پہ گاڑی رک جائے تو اس کیس میں بھی کافی مشکل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کو پورا موڑ دکھاتا ہوں، اب یہ دیکھیں کچھ اس طرح کے حالات ہیں یہاں پہ۔ یہ اب اس سے 1 کلومیٹر پیچھے ہیں بابو سر ٹاپ ہل اسٹیشن سے، جہاں پہ وہ پکنک پوائنٹ وغیرہ بنا ہے۔ تو یہ ایک دو موڑ اور ہیں، یہ بھی ڈینجرس کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے اب میں مڑ رہا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا، یہ دیکھیں کافی شارپ ٹائپ موڑ ہے، اور ویک گاڑیوں کے لیے کافی مسئلہ بنتا ہے۔ اب اس سے اوپر جو موڑ ہے اسے آپ دیکھیں، نیچے جو ڈپریشن ہے، کھائیاں ہیں، وہ بھی آپ ہزاروں فٹ گہری کہہ لیں۔ اب یہ دیکھیں جس طرح سے وہ گاڑی مڑ رہی ہے، جو اوپر سے گاڑی آتی ہے یہاں سے جانے والی گاڑی اسے بلاک کرتی ہے۔ اب یہ کیا سپورٹی والا اتر رہا ہے تو یہ کوئی سمجھدار بندہ ہے، یہ بالکل گاڑی کو ایک ریدم میں لے کے جا رہا ہے جس طرح سے آپ کو اترنا چاہیے۔ لیکن جو شاہزور والا ہے تو یہ لوگ تو آتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح کے کچھ شارپ موڑ ہیں۔ یہ اب میں خود آیا ہوں، مجھے کافی سارا اپنا ٹریک چھوڑ کے باہر سے ہو کے مڑنا پڑا ہے۔ باقی نظر آ رہا ہے یہ ہل سٹیشن، یہی بابو سر ٹاپ ہے، یہیں پہ وہ پکنک پوائنٹ بنے ہیں۔ جو پکی کنسٹرکشن یہاں پہ بھی کم ملتی ہے، زیادہ تر آپ کو کارٹیج اور ہارٹس ٹائپ چیزیں ملتی ہیں،
وجہ ایک تو سامان لانا مشکل ہے اور دوسرا موسم یہاں کافی ایکسٹریم رہتا ہے. سیزن 2 سے 3 مہینے رہتا ہے. اس میں جو ناران سائڈ کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اس سائڈ سے جاتی ہیں. تو اگر پہاڑوں کی بناوٹ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ٹنلنگ کرنی بھی کافی مشکل ہے. اکثر ہمارے لوگ کہتے رہتے ہیں جی اگر ٹنل ہوتی ادھر تو کافی ایزی ہو جاتا. میرا نہیں خیال کہ جس طرح کا یہ پتھر ہے یہاں پہ ٹنلنگ ہو سکتی ہے یا پوسیبل ہے. تو سردی وغیرہ ہوتی ہے, نیچے آپ کھڑے ہوں تو بڑی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں, تو نیچے تھوڑی دیر کھڑا ہونا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے. اچھا خاصا یعنی جو بھی اب ناران آتا ہے تو جس طرح لوگ فرض سمجھتے تھے جھیل سیف الملوک پہ جانا, تو یہاں بھی لوگ آنا اپنا آپ فرض سمجھتے ہیں. لیکن یہاں بہت مشکل سے کوئی 15-20 منٹ گزار لے, باقی آپ یہاں لمبے ٹائم تک کھڑے نہیں ہو سکتے. ایک تو آکسیجن نہیں ہے اور دوسرا ساتھ میں موسم کافی سرد اور ایکسٹریم رہتا ہے.